ریکارڈ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے پاس بہت سال پہلے کہیں سے ایک تحریر لگی میرے ہاتھ. اس میں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، لیکن تحریکوں کے ناکام ہونے کی وجوہات کا تذکرہ کیا ہے. تو میرا یہ جی چاہا کہ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. کہتے ہیں نمبر 1، جب کارکنان میں للہیت، اخلاص اور انکساری کا فقدان پیدا ہو جائے. للہیت، اخلاص اور انکساری کا فقدان پیدا ہو جائے. نمبر 2، خدمات کا صلہ خدا کے بجائے افراد سے ملنے کی خواہش پیدا ہونے لگے. خدمات کا صلہ اللہ کے بجائے افراد سے ملنے کی خواہش پیدا ہونے لگے. نمبر 3، کارکنان کو ٹھیس اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی ختم ہو جائے. نمبر 4، ذمہ داریاں بوجھ بن جائیں اور حلف کی پاسداری باقی نہ رہے. سمجھ لیجئے، ذمہ داری جس نے لی ہے اس نے ایک طرح کا حلف اٹھایا ہے کہ ہاں ہم اس کو پورا کرنے کے لیے طاقت لگائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ذمہ داریاں بوجھ بن جائیں اور حلف کی پاسداری باقی نہ رہے. نمبر 5، فرد کی اصلاح اور تنظیم میں بہتری کی غرض سے، اس کو فرد کے بجائے افراد لکھوں، بولوں، افراد کی اصلاح اور تنظیم میں بہتری کی غرض سے کیا جانے والا احتساب بے عزتی نظر آنے لگے. جب یہ پوچھا جانے لگے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور سننے والا اس کو بے عزتی سمجھنے لگے. افراد کی اصلاح اور تنظیم میں بہتری کی غرض سے کیا جانے والا احتساب بے عزتی نظر آنے لگے. درگزر کے بجائے ہر وقت احتساب اور شکایتیں عام ہونے لگے. عذر شرعی کے بغیر عدم اطاعت عام ہونے لگے. حسد کی وبا پھیل جائے اور غیبت کا رواج عام ہو جائے. تقویٰ کے بجائے کھلے کاموں میں زیادہ سکون محسوس ہونے لگے. دکھاوے والے، نمائش والے کاموں میں وہ اچھا لگتا ہے. خود کو آگے بڑھنے کے بجائے دوسروں سے کام لینے کی توقعات بڑھ جائیں. 11، اپنے عیب نکل جائیں اور دوسروں کی کمزوریاں ہر وقت کھٹکنے لگیں. تاریخ سے تعلق ٹوٹ جائے اور ماضی بھول جائے. حالات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے چیلنجز کا ادراک کی صلاحیت کم ہو جائے. آخری پوائنٹ ہے، تنظیم میں نئے افراد کے داخل ہونے کی جنون کی حد تک فکر و خواہش باقی نہ رہے. یہ 14 وجوہات ہیں جو کسی صاحب نے الگ الگ جگہوں سے جمع کی ہیں تحریکوں کے ناکام ہونے کی. کمار نے کہا تھا، کمار بارابنکوی نے، روشنی جن کی محدود ہو خمار، روشنی جن کی محدود ہو خمار، ان چراغوں کو بجھاتے جائے. روشنی جن کی محدود ہو خمار، ان چراغوں کو بجھاتے جائیں. کیا مطلب؟ روشنی جن کی محدود ہو خمار، ان چراغوں کو بجھاتے جائیں. وسیع ہونا چاہیے. اگر جمعیت علماء کو اس کی جگہ پہ پہنچانا ہے تو ناکام، ناکارہ اور کم روشنی والے چراغوں کو بجھانا ہی پڑے گا.
بجھانا ہی پڑے گا، ورنہ اندھیرا عام ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے بہت ساری بات صبح بھی کری، پھر بیچ میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا پورا نصاب اور نظام موجود ہے۔ معرفت کا پورا ایک نصاب ہے، اس پر آپ حضرات کو توجہ دینی چاہیے۔ خود کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ سے جڑیں گے۔ ہمارا جوڑ اپنے آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یا کمزور ہوگا تو دوسروں کے ساتھ بھی کمزور ہوگا، پروردگار کے ساتھ کمزور ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے جڑنا ہے، اپنی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ پروردگار کی معرفت حاصل کر سکیں، کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بات پر آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ ہارے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہار گئے یا کنفیوز ہو گئے تو قوم کو ہارنے سے، ملت کو ہارنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ بڑی زندگی ہے، بڑی حرارت ہے، بڑی آرزویں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں، اور راست جائز امیدیں ہیں، اور ہماری قوم آپ کے علاوہ کسی اور سے امید کر بھی نہیں سکتی۔ کوئی اہل ہی نہیں ہے اس کا کہ اس سے امید کی جا سکے۔ امیدوں کا مرکز اگر ہے کوئی تو آپ ہیں، آپ کی جماعت۔ تو آپ مطمئن ہو جائیے، آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ شکست خوردگی سے باہر نکل جائیں، آپ جیتے ہوئے۔ بس ایک ہی مشکل ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ کہ ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں، سارے کاموں کا عزم بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کل سے کریں گے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ کل سے کریں گے، اس کی کل کبھی آتی نہیں، کل نہیں آتی۔ کام تو وہی ہوتا ہے جو آج سے اور ابھی سے اور اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، ورنہ کل کا چہرہ تو کسی نے دیکھا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہیں؟ جی معاف کرنا سیکھیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی کامیابی جمعیت کی کامیابی ہے، ملت کی کامیابی۔ معاف کرنا سیکھیے، بھول جائیے، بیگیج کو لے کے مت گھومیے، پلیز آپ لوگ بیگیج کو لے کے مت گھومیے۔ اپنی بیوی، بچوں، رشتہ داروں، دوستوں، بھائی بہنوں، بہنوئیوں، بھابھیوں، جماعتی ساتھیوں، غیر جماعتی ساتھیوں، عام مسلمانوں، عام غیر مسلموں، کسی کی کوئی بیماری اپنے کندھے پہ لے کے مت گھومیے، معاف کر دیجیے۔ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی، روحانی صحت کے لیے۔ اور یاد رکھیے، انسان جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام ہے، اور روح کو موت بھی نہیں آئی، اور روح کی جسم کی بیماریوں کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ موت آ سکتی ہے، لیکن روح کی بیماری کے نتیجے میں آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، آپ کو وجود نہیں رہے گا۔ ایک زندہ لاش گھوم رہے، آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے۔ معاف کرنا سیکھ لیجیے، اسی وقت سب کو معاف کر دیجیے، دل صاف کر لیجیے اپنا، آئینے کی طرح دل صاف ہونا چاہیے۔ وہ دل صاف ہوگا تو وہ دل جو ہے خانہ خدا بن جائے گا۔ اپنے دل کو خانہ خدا بنانا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، ہمارے مشائخ چشت کچھ اور کہتے ہیں، مشائخ نقشبند کچھ اور کہتے ہیں، پر مشائخ چشت اس بات پر متفق ہیں سب، شروع سے لے کے آخر تک، خانہ خدا بن نہیں سکتا بغیر صفائی کیے، اور صفائی کا عمل شروع ہوگا معاف کرنے سے۔ معاف کر دیجیے۔ آپ اگر قیادت کریں گے تو تبھی کر سکیں گے جب آپ معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ ہے ہی نہیں ہمارا کچھ، ہم ہیں ہی نہیں کچھ،
جو کچھ ہے خدا کا ہے، جو کچھ ہے خدا ہے، ہم کیا، ہم تو کچھ نہیں۔ جب ہم کچھ ہے نہیں تو معاف نہ کرنے کا کیسے تصور آ سکتا ہے دل میں؟ ہے ہی نہیں ہمارے دل میں کچھ۔ کسی نے کچھ غلط کیا، یقیناً دوسرا ہی غلط کرے گا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لیکن ہم اس کا بھی کچھ نہیں، معاف کرتے چلتے ہیں۔ سب کو معاف کرنا سیکھ لیجیے۔ سوچنا شروع کریں، فکر کرنا شروع۔ بحران جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ فکر مند تو ہیں، فکر کرنا چھوڑ دیا۔ فکر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پریشان حال، وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے شیر ہیں، وہ اچھے نرم گرم بستروں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، ہم بھی اسی میں بہہ جاتے ہیں۔ اپنی سوچنے کی کھڑکی کو بند کر دیا، فکر مند ہو گئے۔ بڑی فکر ہے وہ ہمیں، وہ سب سے پہلا اثر اس فکر کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈپریشن ہو جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بیکار ہو گئے، ہمارا کیا؟ نہیں صاحب، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ ہی کریں گے، آپ ہی کرنے والے، آپ کا لوگ کوئی کرنے والا نہیں، اور آپ کر سکتے ہیں، دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بات، بالکل مایوس مت ہوئیے، مطمئن رہیے، آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں، بس کل نہیں ہوگا کوئی کام، آج ہوگا، آپ جیتے ہوئے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر کو نہیں سکھا سکتی، اور رات کتنی بھی بڑی ہو سورج کو اگنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، پر لمبی راتوں کی تاریکی سے گھبرانے والے صبح کا سورج دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، نہ قوم کو گھبرانے دینا، محنت کو عادت بنا لینی ہے، عادت طبیعت ثانیہ بنا لیجیے محنت کو۔ دنیاوی ترقی ہو، اخروی ترقی ہو، ظاہری ترقی ہو، باطنی ترقی ہو، جسم کا علاج کرنا ہو یا روح کا علاج کرنا ہو، آپ کو محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ بغیر محنت کے ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے تو آپ کو کم سے کم 20 منٹ پیدل تو چلنا ہی پڑے گا۔ اب یہ محنت کا کام ہے نہ چلنے والوں کے لیے، بڑا محنت کا کام ہے، چلنے والوں کے لیے 20 منٹ کچھ نہیں ہوتے، اسی 20 منٹ میں آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، رحمتیں متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات، ضلعی اکائیوں کو مقامی، تعلقہ وائز اور شہری جمعیتیں قائم کرنی ہیں، اور سب کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے۔ مقامی جمعیتوں کو، محلے اور گاؤں والی جمعیتوں کو اپنے یہاں ہفتہ واری جوڑ رکھنا ہے، اور پورے ضلع کا دن اور وقت متعین ہو جانا چاہیے ایک۔ دوسرے ضلع والے اپنے حساب سے کوئی دوسرا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرا دن بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے آزادی دی ہے مشورے سے۔ میں تو ایک ہی دن چاہتا تھا کہ بس جمعرات رکھا جائے، ساتھیوں نے کہا، جب صوبائی مذاکرہ ہو رہا تھا تو ساتھیوں نے کہا نہیں ایسا مت کریے، آزادی دے دیجیے، پر یہ تو پابندی رہے گی کہ جو دن آپ طے کر لیں گے وہ دن اور وہ وقت پہ ضرور بیٹھیں گے، چاہے 20 منٹ کے لیے بیٹھیں۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو ہر حال میں کرنا۔ اسی طرح سے شہری جمعیتیں اور تعلقہ کی جمعیتیں، قصبوں کی جمعیتیں، جو اس سے اوپر کی جمعیتیں ہیں، ان کو 15 روز میں ایک بار بیٹھنا ہے، اور ضلع والوں کو مہینے میں بیٹھنا ہے، اور صوبے والوں کو 2 مہینے میں بیٹھنا ہے، 3 مہینہ نہیں ہے، وہ 2 مہینہ میری یادداشت کے حساب سے، لیکن کاغذ میں دیکھ کے دوبارہ اعلان کر دیجیے گا۔ یہ باتیں میں نے بہت ساری کر لی آپ کے سامنے، اور ابھی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جناب مولانا ساجد فلاحی صاحب،
جن کو اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک بات کہیں گے اور مولانا افتخار صاحب کے بقول کے اللہ نے 2 کان دیے کس لیے، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، اس لیے نہیں، بلکہ آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اگلے مرحلے کی جو وہ ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن کرنا ہو۔ اب یہ نہیں آئیں گے، یا زیادہ سے زیادہ صوبے والی میں آ جائیں گے، وہ بھی آپ لوگ اگر درخواست کریں گے۔ ہم تو کیا چاہیں گے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ آج ہی عزم کر لیں ہاں اگلی صوبے والی میں ان کو نہیں ضرورت ہے، یہ صرف آبزرو کر لیں گا آن لائن جڑ کے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں انٹرونشن کر لیں گے، وہ آپ سے کرائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ صوبے والے آئیں گے، ضلع والے تو آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے کام، آپ ہی کو کرنا ہے کام، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ اور کل سے نہیں شروع کرنا ہے، آج سے شروع کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے۔ قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو یہ سلائڈ ساری مل جائیں گی، سب کو مل جائیں گی جو مولانا کے پاس سلائڈس مولانا نے بنائی کافی محنت سے، اور جب بھی ضرورت ہوگی ان کا تعاون حاصل رہے گا۔ آپ میں سے کچھ افراد کو پھر جمع کر کے مولانا شمس الدین صاحب کو ذمہ دار بنایا گیا اس بات کا کہ ہر صوبے سے کم 10 افراد کو منتخب کریں گے، تلنگانہ سے الگ 10، آندھرا سے الگ، کرناٹکا سے الگ، کیرلا سے الگ، تامل ناڈو سے الگ، اور ان کو 3 دن یا 5 دن کی ہمارا میری رائے 5 دن کی ہے، مفتی شمس الدین صاحب 3 دن کہہ رہے ہیں، تو 3 دن یا 5 دن کی ایک جگہ بیٹھ کے ٹریننگ ہوگی، اور وہاں پریزنٹیشن بھی کرنا ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اس میں تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، بھلے سے اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک مرتبہ بیٹھ جائے 3 دن کے لیے۔ آج اگر آپ طے کر لیں گے تو یہ سب باصلاحیت لوگوں کا مجموعہ، آپ میں سے ہر ایک آدمی ٹرینر بن سکتا ہے، کیونکہ تحصیل میں بھی کام ہونا ہے، شہر میں بھی کام ہونا ہے، 5 گاؤں کا 7 گاؤں کا کلسٹر بنایا جائے گا، اس میں بھی کام ہونا ہے، وہاں بھی ٹریننگ ہونی ہے، تو کہاں جائیں گے؟ اب ہمیں اگلے 40 دنوں کے اندر صوبائی وہ کرنی ہے، ہر صوبے کا جو صوبے یہاں موجود ہیں ان سارے صوبوں کے ان سارے اضلاع کی جو یہاں موجود ہیں، ابھی 5 اور 7 لوگ ہیں، اگلے مرحلے میں 100 لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ ان 100 لوگوں کو جن کو جمع کرنا ہے ان پر کام بھی جا کر آپ کو کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ان کو پھر جمع ہونے کے لیے ایک جگہ متعین کی جائے گی، مثلا کرناٹکا والے کسی جگہ کریں گے۔ اچھا، یہ سارے ملک میں چل رہا ہوگا تو مولانا ساجد فلاحی صاحب کتنی جگہ اویلیبل ہوگی؟ مشکل ہو جائے گا، آپ ہی لوگوں کو تیار، اور کب تک دوسرے آدمی کے بیساکھی کے سہارے چلو گے؟ کام تو ہمیں اور آپ کو ہی کرنا۔ تو یہ درخواست ہے کہ قلم کاغذ سنبھال لیں اور ذہن کو حاضر رکھیں، اور اگر تھک جائیں تو آپ کو بے تکلفی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ 10 منٹ کا وقفہ دے دیجیے، تھکنے نہیں دیں گے، کہہ رہے میں تھکنے ہی نہیں دوں گا، یہ انہی کا کمال ہے، ہم تو بولتے ہیں لوگ سونے لگتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں بولنے ہی نہیں آتا، یہ کوٹا کی بات ہے۔ دیکھیے اب ہم جگہ جگہ پروگرام کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ دوسروں سے جگہ لینی پڑتی ہے، ٹھہرانا پڑتا ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے خود کے ہر زون میں، ہر ایک زون میں خود کا ایک ٹریننگ سینٹر، جہاں مدرسے کے اساتذہ کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں اسکول کے مسلم ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں مسلم اسکول سے مینجمنٹ والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں مسلم سوشل ورکرز کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں ضلع جمعیت والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں ائمہ مساجد کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاں خطبہ کی ٹریننگ ہو رہی ہو، ہمارے پاس ایک ایسے اعلیٰ درجے کے ٹریننگ سینٹر کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو زون ہے، اس زون میں آندھرا پردیش کے بارڈر پہ، آندھرا کے اندر کرناٹک بنگلور سے کچھ 90 کلومیٹر سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وینکٹا گیری، جسے وی کوٹا کہتے ہیں۔ وہاں ہمیں الحمدللہ کچھ 12-13 ایکڑ، ابھی 17 ایکڑ ہو گئی، 17 ایکڑ زمین الحمدللہ مل گئی، جنگل سے ملی ہوئی، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں یوتھ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا، اسپورٹس اکیڈمی بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک اعلیٰ درجے کا سلیقے کا آرام دہ اپنا سینٹر بنائیں گے، جہاں کبھی آپ سارے لوگ جمع ہوں گے، کبھی آپ اپنے ضلع والوں کو لے کر کے آئیں گے، ضلع کے مدارس کو لے کر آئیں گے، کبھی کچھ، اس طرح مختلف قسم کی ٹریننگ سارے سال چلے گی۔
تو یہ ایک بنایا جا رہا ہے. پچھلی مرتبہ وعدے بھی ہوئے تھے کچھ اور وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے. اب اگلا وعدہ کی وقت آ گیا, وہ پہلا ملا نہیں, دوسرا تقاضا نیا کھڑا ہو گیا. تو آپ لوگ غفلت نہ کریں, آپ ہی کا کام ہے یہ, آپ ہی کو کرنا, ہم سب لوگوں کا کام ہے. تو جو وعدے ہوئے تھے وہ تو وعدہ کرنے والے کو تو ضرور یاد ہوگا, آپ ہی حضرات تھے نا, وعدہ کرنے والے آپ ہی حضرات تھے. بنگلور میں اس کو 3-4 مہینے گزر گئے. ہمارے حاجی حسن صاحب نے کچھ وعدہ کیا تھا, اور بھی سب صوبوں نے, ضلعوں نے وعدہ کیا تھا. تو اس وعدے کو دہرا لیجئے کچھ اضافے کے ساتھ, 50% اضافے کے ساتھ دہرا لیجئے, ہے نا, یہ ڈبل کر لیں. نہیں ایسا ہو جائے کہ جو واقعی عمل میں بھی آ جائے, ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لیں اور پھر پچھلی مرتبہ کی طرح بھول جائیں. اور اس مرتبہ یاد دہانی کی ذمہ داری مولانا مفتی حسین احمد مادنی صاحب کی, یہ پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے. اور یہ آسین چڑھا کے گالی بھی بکنے لگتے ہیں جب انہیں غصہ آ جاتا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر نہیں بکتے ہو تو بکنی شروع کرو. مولانا حسین احمد مادنی صاحب کہاں ہیں؟ بالکل پیچھے بٹھا دیا انہیں. واہ کمال ہو گیا, دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں جا کر کے, تاکہ باہر نہ نکلنے دیں آپ کو, دروازے میں جا کے بیٹھ گئے. جزاک اللہ, شکریہ بہت.